دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بانتصال علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کے نام پر اس نے نماز ادا کی۔ اس آیت مبارکہ میں اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک میں صحیح معنی میں صدق دل سے روزے رکھے، نمازیں ادا کی اور بڑی رات یعنی کہ لیلۃ القدر شب قدر تک اس نے پہنچ گیا، یعنی کہ شب قدر تک اس کی جو ہے وہ زندہ رہا اور وہاں تک اس نے عبادتیں ریاضتیں کی، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، کامیابی ہے کہ اس بندے نے جیتے جی دنیا میں جو ہے اپنی جنت کو پا لیا ہوگا۔ یہ اس بندے کے لیے خوشخبری جس نے دنیا میں آنے کے بعد ماہ رمضان میں روزے رکھے، پھر جو ہے نمازیں ادا کی اور لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر تک وہ پہنچ گیا۔ آج کے اس جمعہ میں جو ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ جو یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے، صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسا خوشیوں والا دن آنے والا ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف اس بات کو سن لیجئے، پھر جو ہے ہم الوداع پڑھیں گے کہ عید الفطر میں بندے کو کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی سوسائٹی میں ایسا ممکن نہیں کہ پوری سوسائٹی میں سب لوگ خوشیاں منائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر شادی ہو تو وہ پورا خاندان والا خوشی منا رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی سوسائٹی میں کسی کی میت ہو جائے تو وہاں جو ہے غم منایا جا رہا ہو۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں پوری سوسائٹی جو میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ ضروری ایسا نہیں ہے۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر بھی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ہر ایک انسان خوشیاں نہیں مناتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر کے دن جو انسان خوشیاں مناتا ہے،
لیکن حضور کی حدیث اس پر ہماری جامع قربان، لیکن سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان اس دن خوشیاں نہیں مناتا. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ایک انسان مالدار ہے، یعنی کہ اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے پاس خوشیوں کے لیے اولاد ہے، اپنے اولاد کو نئے کپڑے پہنانے کے لیے اس کے پاس رقم ہے، یعنی کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے پروان چڑھاتا ہے، وہ ہر ایک ان کی امیدیں ہوتی وہ ان کی پوری کرتا ہے. لیکن اسی سوسائٹی میں ایک گھر ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا غریب ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان تو ہے لیکن وہ قرضے کے طور پر ہے، اس کے پاس کپڑے تو ہے لیکن عید کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید کے دن کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دن جو ہے غم میں گزرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کے دن سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنا پڑوسی اس کی خبر لینی ہے. خبر کیا لینی ہے؟ کہ بھائی تیرے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا کیا تیری اولاد کے لیے تم نے نئے کپڑے لیے یا نہیں لیے. یہ ہمیں پوچھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ بارہا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ قصہ سنا ہوگا کہ حضور عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر جب راستے میں پہنچے تو ایک بچے کو روتا ہوا آپ نے دیکھا. بڑا مشہور قصہ ہے. بچے کو روتا ہوا آپ نے دیکھا تو اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا اعلان کیا تھا اور ان کی جنگ میں میرے والد جو ہے شریک ہوئے تھے اور اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور میری والدہ نے میرے باپ کے جانے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا. اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے. یاد رکھو یارو، اولاد ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جیتے جی انسان اس کی قدر نہیں کرتا. جب وہ ہستی وہ نعمت ہم سے دور ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے. اور سماج کی یہ مینٹالٹی، یہ سوچ ہے کہ جو چیز اس کے پاس جب تک رہے گی وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، جب وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی اس کے بعد اس کو قدر ہوگی. یاد رکھے اولاد، اگر ماں باپ ہمارے پاس حیات ہیں تو ان کی جیتے جی قدر کر لو. یعنی کہ بندے، اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی ماں یا جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، کبھی ان سے جا کر پوچھو تو صحیح کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہے، ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے غم میں گزرتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ جیتے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے من کما تدین تدان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آنے والی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی، اچھا کردار نہیں ادا کیا، تو آنے والی تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا کردار ادا نہیں کرے گی. یعنی کہ پورا جو شیڈیول اسی پر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آنے والی ہماری نسلیں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بندہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو کہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری ماں نے جو ہے میرے باپ کے جانے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا. حضور نے اس کو اپنے ساتھ لیا، حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اس کو نہلاؤ. نہلانے کے بعد جیسے حسنین کریمین کو نئے کپڑے پہنائے ویسے ہی اس کو بھی نئے کپڑے پہناؤ. پہنانے کے بعد اس کو پھر جو ہے عطر لگایا گیا. عطر لگانے کے بعد اس کو اپنے کاندھے پر بٹھایا. کاندھے پر بٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ محمد تیرا باپ ہو جائے اور عائشہ تیری ماں ہو جائے اور سیدہ فاطمہ جو ہے تیری بہن ہو جائے؟ تو وہ بندہ خوشیوں کے ساتھ کہتا، کہا کہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کہ جن کے شہر کو آج ہم دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، وہ بچہ خوشیوں سے کہتا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہو جاؤں. یہ میرے لیے بہت ہی بڑا احساس ہے. پھر اس کے بعد اس بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کاندھے پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد جب عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ جو خوشیاں منا رہے تھے اس لیے کہ ان کے والد زندہ تھے، وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، کاش ہمارے والد بھی کسی جنگ میں جا کر شہید ہو جاتے تو ہمیں بھی جو ہے محمد الرسول اللہ کے بیٹے ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی جو ہے یہ مقام مل جاتا کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاندھے پر سوار ہوتے. یارو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ خوش ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس اس کے اولاد کے لیے نئے کپڑے ہیں کہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے یارو. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، کئی سال پرانی ایک بات ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی نے اپنے باپ سے فرمائش کی تھی کہ مجھے عید کے لیے یا کسی تہوار کے لیے پنگڑیاں چاہیے، چوڑیاں. اب جب اس کے باپ نے وہ فرمائش کی تو باپ تو بیچارہ اپائج تھا، اس کی فرمائش پوری نہ کر سکا.
لوگوں کے پاس گیا, لوگوں نے اس کو جو ہے مدد نہیں کی, وہ گھر لوٹ کر واپس آیا, اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تیری فرمائش پوری نہ کر سکا. بیٹی نے جو ہے برے بھلے الفاظ اپنے باپ کو کہے. پھر جب تھوڑا عرصہ ہوا, دیکھو یارو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے حقیقی معنی میں ہم ان کی مدد کرنی ہے, جو فقیر ہے اس کی ہمیں مدد کرنی ہے, ورنہ تو آج سوسائٹی میں نہ جانے ہر ایک انسان فقیر بن چکا ہے. مدد انہی کی کرنی ہے جو حقیقی معنی میں فقیر ہے, جو حقیقی معنی میں دینے کا لائق ہے. تو خیر باپ نے آ کر کہا کہ میں تیری جو ہے فرمائش پوری نہ کر سکا. پھر اس کے بعد بیٹی نے برے بھلے الفاظ کہے اپنے باپ کو. باپ کو الفاظ کہنے کے بعد وہ بیٹی ایک کمرے میں گئی. کمرے میں جانے کے بعد اس کی بیٹی جو تھی اس نے پنکھے کے اوپر ایک رسی باندھی اور رسی باندھ کر اس نے سوسائڈ کر لیا. صرف بات کتنی کہ باپ نے اپنی فرمائش پوری نہ کی. یارو ہم بھی جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے اولاد کے لیے نئے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ہم ان کی مدد کریں گے. تو یاد رکھو غریب کی جب دعا نکلتی ہے تو پھر وہ عرش الہی تک پہنچتی اور اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. جتنی ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ نہیں, لیکن اتنی تو ان کی مدد ضرور کریں کہ وہ خوشیوں کے ساتھ عید کو بنا سکے, خوشیوں کے ساتھ جو ہے اپنی عید گزار سکیں. اس لیے یارو ہمیں چاہیے کہ عید کا دن جو ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے, ہماری اولاد کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی جو خوشیوں کے ساتھ اپنی عید کو گزارے. جو فقراء اور مساکین ہیں وہ بھی عید کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنی عید کو گزارے. تو بتانا مقصد ہی یہی تھا کہ مدد ہر ایک کی کرو, اس لیے کہ اسلام یہ صرف ہمارا کلچر نہیں ہے بلکہ ہر ایک انسان کا اسلام کلچر ہے. ہر ایک کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کی ہم جو ہے مدد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اس واقعے پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.